السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 177 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو اس میں بات ہو رہی ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا۔ یہ ایک محاورتاً الفاظ ہوتے ہیں، ورنہ ایمان یا کفر خریدنے کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن زبانوں کے محاورے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ اسی طرح بولی جاتی ہیں چیزیں۔ قرآن کریم بھی ادب کے لحاظ سے بڑی بلند پایہ کتاب ہے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے، کیا یہ رہا ہے کہ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا۔ کفر کا مطلب چھپانا بھی ہوتا ہے، انکار کرنا بھی ہوتا ہے، اللہ کے قوانین کا انکار کرنا۔ جن لوگوں نے یہ کچھ کیا، کس کے بدلے میں؟ ایمان کے بدلے میں۔ تو ان کے متعلق کیا یہ رہا ہے کہ لَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر انہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے، یوں کہہ لیں ایمان چھوڑ کر کفر کی طرف آ گئے ہیں، تو اس سے وہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ کو نقصان پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قانون کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تو اپروچ میں ہی نہیں ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس کو نقصان کیا پہنچا سکتا ہے؟ وہ آپ کسی چیز کو دیکھیں گے، کوئی نظر آئے گی تو آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نا۔ تو یہاں پھر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا قانون، اس کا الدین، اس کا نظام جو انسانیت کی اصلاح کے لیے کہتا ہے، اس کو تو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو کچھ بھی تم نقصان پہنچاؤ گے وہ تو تم اپنی ذات کو ہی پہنچاؤ گے، اللہ تو تمہاری پہنچ میں نہیں ہے، اس کا قانون، اس کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے، غور کیجئے، بات کن کی ہو رہی ہے؟ جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، یعنی سو کالڈ مسلم، سو کالڈ مومن، مومن بن کر وہ کفر کی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اپنے لحاظ سے تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے نہیں ہے، وہ نہ مومن ہے نہ مسلم ہے، وہ تو کفر کے راستے پر چلے ہوئے، انہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا ہوا ہے۔ اب سوچیں کن کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ان کی بات ہو رہی ہے جن کو ہم کافر کہتے ہیں؟ ہندوؤں نے تو ایمان کے بدلے میں کفر نہیں خریدا، یعنی ان کے مطابق جو ہم مسلم ہیں، سو کالڈ مسلم، ہم ہندوؤں کو کافر کہہ رہے ہیں، یہودیوں کو کافر کہہ رہے ہیں، مسیحیوں کو کہہ رہے ہیں، تو ہمارے یہ جو سو کالڈ مسلم ہیں، ان کے نزدیک تو انہوں نے ایمان، وہ تو ایمان پر ہیں ہی نہیں، تو انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کیا خریدنا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ جیسے یہودی جیوز کہتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، ہم ہی اللہ کی منظور نظر قوم ہیں، ایسے ہی کرسچن بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ مسیح نے دے دیا ہوا ہے۔ اور یہی پھر چیزیں مسلم کے یہاں بھی ہیں کہ وہ جو اہل سنت ہیں ان کو بخشوا لیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو اہل تشیع ہیں ان کو علی رضی اللہ عنہ نے اور حسین نے اپنی قربانی دے کے بخشوا لیا۔ تقریباً وہی چیزیں ہیں، وہی عقائد ہیں، پرسنالٹیز چینج ہو جاتی ہیں، لیکن تمام مذاہب کا جو طریقہ واردات ہے وہ تو سیم ہے، ایک ہی جیسا ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم مومن کہلا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا ہوا ہے، اللہ کے قانون کے اوپر نہیں ہے، اللہ کے دین کے اوپر نہیں ہے،
کس کے اوپر ہیں؟ اپنے اپنے آباء و اجداد کے مسالک، فرقے، اپنی مذہبی پیشواؤں کی بنائی ہوئی شریعتیں، ان کی وہ جو ان کی کتابیں جن کو وہ بڑا مقدس سمجھتے ہیں، ان کے اوپر ہیں۔ انہوں نے جو مذہبی قوانین بنائے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، انہی کی روح سے انہوں نے اپنی سوسائٹی کے یا اپنی مملکت کے نظام بنائے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا ہوا ہے۔ تو یہ تو ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑا پکا سچا مومن کہلاتے ہیں، ریچولز میں مبتلا رہتے ہیں ہمیشہ، اور اپنے آپ کو بڑا پارسا نیک سمجھتے ہیں، ان کی بات ہو رہی۔ دیکھیں قرآن کریم کس انداز سے بات کرتا ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور آگے ان کے لیے پھر عذاب بھی تجویز کر رہا ہے کہ ان کے لیے پھر کس طرح کا عذاب ہے۔ کیا یہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے۔ اندازہ لگائیں عذاب کی کون سی قسم بتائی ہے؟ المناک عذاب، دردناک عذاب، کہتا ہے اس میں وہ گھر جائیں گے۔ آج یہ جو سو کالڈ مسلم قوم ہے، سو کالڈ مومن، دنیا کی تمام اقوام میں سب سے زیادہ اگر مغضوب علیہ قوم ہے تو یہ خود ہیں، جیوز کو کہہ رہے ہیں۔ جیوز تو دیکھیں وہ تو آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ دن بدن جیوز کے محتاج ہو رہے ہیں۔ سیٹلائٹ ان کے کنٹرول میں، ظاہر ہے انہوں نے ایجاد کی تو وہ بھی ان کے کنٹرول میں، یہ جتنا بھی مواصلات کا آپ کا نظام ہے، آگے پھر انٹرنیٹ، کمپیوٹر، یہ ساری چیزیں انہی کے، سیٹلائٹ، اور آگے یہ جتنی بھی اس سے مواصلات کا نظام سارا ان کے کنٹرول میں ہے، یہ انہی کے محتاج ہیں۔ جتنی بھی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، سائنسی انوینشنز ہو رہی ہیں، ساری انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ سو مچ سو معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے اوپر وہ رولنگ کر رہے ہیں۔ ان کی جو کمپنیز ہیں، پرائیویٹ کمپنیز، ملٹی نیشنل کمپنیز، پوری دنیا میں رولنگ کر رہی ہیں۔ معیشت انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی ہے، جکڑی ہوئی ہے، اور یہ ان کے محتاج ہیں۔ یہ ہوتا ہے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ آزادی، خود مختاری سب ختم، معیشت ان کی تباہ، مردہ قوم بن چکے ہیں، حالت جہیم میں ہیں، وہیں پہ رکے ہوئے ہیں، ایک انچ آگے نہیں بڑھ رہے، بلکہ یہ جو ان کی خود ساختہ جو پرشین ہسٹری ہے وہ ان کو مزید پیچھے سے پیچھے لے کے جا رہی ہے، اور ان کے مقابلے میں جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کو وہ جو سائنٹیفک اپروچ ہے وہ آگے سے آگے لے کے جا رہی ہے۔ یہ دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، یہ انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کربلا کیسے ہوا تھا، کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کیسے تیر لگے، یعنی سارا پہلے ایک واقعہ جھوٹا وضع کیا، پھر اس کے اوپر پھر وہ لڑ رہے ہیں 1000 سال سے، جب سے یہ ہسٹری آئی۔ دو فرقے بن گئے، سنی اور شیعہ، وہ آپس میں اس واقعہ کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، فضائل وضع کیے گئے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یعنی ایسی چیزیں وضع کی گئیں جو ان کو ماضی میں لے جائیں، ماضی کے قصوں میں، داستانوں میں گم کر دیں، اور اس میں بھی وہ پھر لڑ رہے ہیں کہ کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، وہ واقعہ کیسے ہوا تھا اور وہ واقعہ کیسے ہوا تھا، فلاں کی بڑی فضیلت تھی، آسمان سے خدا سے ملا رہے ہیں، ان کو خدا کے برابر کر رہے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی تھے، اچھے تھے، برے تھے، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اور ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہم کیا ہیں، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ وہ تو ان کی مدد کو بھی نہیں آئیں گے، اگر فرض کریں ان کی بڑے مقام تھے، بڑی فضیلتیں تھیں،
تو وہ تو اپنی جانیں نہیں بچا سکے تو ان کی کیا مدد کریں گے؟ لیکن یہ پڑے ہوئے ہیں ان چکروں میں، اور جو ترقی یافتہ اقوام ہیں وہ آگے سے آگے بڑھ رہی ہیں، یہ دن بدن ان کے بھکاری بن رہے ہیں، ان کے محتاج بن رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عذاب علیم، یہ ہوتا ہے ایمان کے بدلے میں کفر کو خریدنا، ایمان کو چھوڑ دینا، کفر کو خرید لینا۔ کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کو نہ ماننا، وہ فزیکل لا ہوں یا انسانی نفس سے متعلق قوانین ہوں جو قرآن کے اندر ہیں، یہ دونوں اللہ کے ہی قوانین ہیں۔ فزیکل لا جو ہے اس کی روح سے سائنس ہے، سائنس بیس کرتی ہے فزیکل لا کے اوپر، یہ اللہ کے قوانین ہیں، انسانوں نے ڈسکور کیے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، یہ وہ الجبرا، یہ اللہ کے قوانین ہیں، انسانوں نے ڈسکور کیے ہیں اور ان کی روح سے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ یہ ماضی کے واقعات میں پیچھے سے پیچھے جاتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، وہ دن بدن آگے ہو رہے ہیں، اس لیے یہ پھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور ان کے اوپر وہ دوسری اقوام ہیں وہ آئے روز غالب آتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ہوتا ہے عذاب علیم، اس کی بات کر رہا ہے۔ اندازہ لگا لیں قرآن کریم جو قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، کس انداز سے انسانوں کو جھنجھوڑتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ افسوس کہ اس کو ایک کتاب، ثواب کی کتاب سمجھ کر اس کو پڑھا جا رہا ہے، مردے بخشوائے جا رہے ہیں، اپنی بخشش کا پتہ نہیں ہے، مردے بخشوا رہے ہیں قرآن پڑھ کے۔ یہ حالت ہو گئی اس قوم کی، جہالت کی۔ تو یہ بیسیکلی عذاب میں مبتلا ہیں، اور پھر سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی عقل سلیم ہی سلب ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی قوت ہی، صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ مذہب پرستی، مذہب پرستی آتی ہے تو عقل و فکر کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ آج اس حالت میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔